بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بھانجا ہمارے ساتھ رہتا تھا اور اس کی نظر مجھ پر ہر وقت ہوتی۔ ایک دن میں کپڑے بدل رہی تھی تو وہ مجھے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو بہت مارا اور شوہر کو اور پورے خاندان کے سامنے اسے بے عزت کیا۔ ایک دن میں بازار سے آئی تو جیسے ہی بیٹی کے کمرے میں گئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب میری بیٹی کے ساتھ شرمین کام کرتے وقت تھوڑی آنکھیں بھی کھلی رکھ لیا کرو، ہر وقت جلدی میں رہتی ہو۔ اپنی ساس کی آواز پر میں نے جلدی سے گرم تیل میں پیاز ڈالی اور بھاگتے ہوئے لاؤنج میں پہنچی۔ نہ جانے مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ میری شادی کو آج 6 مہینے ہو گئے تھے اور ایسا کوئی دن نہیں گزرا تھا جب ساس کے ہاتھوں میری شامت نہ آئی ہو۔ میری ساس ایک ہاتھ میں جھاڑو پکڑے دوسرے ہاتھ کمر پر ٹکائے ایکویریم کے پاس کھڑی تھی جو دیوار سے بالکل لگا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے زبردستی جھاڑو ڈال ڈال کر کچرا نکالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ایک افسوس بھری نظر اپنی ساس پر ڈالی کیونکہ ان کا کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ ہر وقت وہ کسی نہ کسی کونے میں گھسی میری خامیوں کو تلاش کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ میرے شوہر حیدر کے آنے کا وقت ہونے والا تھا اور اگر وہ اپنی ماں کے ہاتھ میں اس طرح جھاڑو دیکھتے تو میری شامت ہی آ جاتی۔ میں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اپنی ساس سے کہا کہ لائیں امی جان جھاڑو مجھے دیں، میں نکالتی ہوں۔ میری ساس نے برا سا منہ بنایا اور جھاڑو میرے ہاتھ میں دے دی اور کہنے لگی کہ جب میری نیلوفر صفائی کیا کرتی تھی نا تو سارا گھر چمکتا رہتا تھا، ایک سوئی بھی گرتی تو فرش پر علیحدہ ہی نظر آ جاتی۔ اس کی شادی کے بعد سے تو جیسے گھر کی چمک ہی ختم ہو گئی ہے۔ اپنی ساس کی بات سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں صبح سے لے کے رات تک گھر کے کاموں میں جتی رہتی لیکن کبھی بھی ان کی بیٹی نیلوفر کی برابری نہ کر پاتی۔ ہر بات میں انہیں نیلوفر کا سگڑاپا یاد آ جاتا۔ بہت ہی مشکل سے میں نے نہ جانے نظر آنے والا کچرا نکالا اور واپس باورچی خانے میں گئی تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ ساری پیاز جل گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ اتنی ہی پیاز گھر میں موجود تھی اور شام کو نیلوفر آپا اپنے شوہر کے ساتھ تشریف لانے والی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بھنک بھی نہ لگنے دی اور جلدی سے کمرے میں جا کر حیدر کو فون ملایا اور ان سے التجا کی کہ وہ آتے ہوئے پیاز لے کر آئیں۔ پہلے تو حیدر ناراض ہو کر کہنے لگے کہ تمہیں ہر کام آخری وقت پر ہی کیوں یاد آتا ہے، لیکن پھر جب میں نے بہت منت کی تو وہ مان گئے اور واپسی پر پیاز لیتے ہوئے آئے، اور جب تک کہ میں نے جلی ہوئی پیاز کو چپکے سے ٹھکانے لگا دیا۔ نیلوفر آپا کے آنے سے پہلے میں نے بریانی اور زردہ تیار کر لیا تھا۔ نیلوفر آپا کی شادی میری شادی کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ وہ تو اپنے سسرال چلی گئی تھی لیکن اپنے نام کی گونج یہیں چھوڑ گئی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے میری ساس اپنی بیٹی سے میرا موازنہ کرتی رہتی اور میں خاموشی سے سب کچھ سنتی رہتی۔ بڑے سلیقے سے میں نے دسترخوان بچھا کر سارا کھانا سجایا اور سب لوگ کھانا کھانے بیٹھے تو میرے شوہر حیدر نے پہلا لقمہ لیتے ہی کہا کہ بریانی بہت مزے کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خوشی سے پھول کر کپا ہو جاتی، وہ کہنے لگی لیکن نیلوفر آپا کے ہاتھ کی بریانی کا تو رنگ بھی بہت کھلا کھلا ہوتا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے دن بھر کی ساری محنت ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی۔ بنا کھانا کھائے ہی میری بھوک مٹ گئی تھی۔ میں نے برائے نام 2-4 نوالے لیے اور سب کے کھانے کے بعد دسترخوان سمیٹ کر برتن دھونے باورچی خانے میں چلی آئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میری شادی کو 6 مہینے کا عرصہ ہونے والا تھا اور اس 6 مہینے میں صبح سے لے کر شام تک نیلوفر آپا کا نام سنتی رہتی۔ میرے جہیز سے لے کر میرے سلیقے، میرے رنگ اور خوبصورتی تک نیلوفر آپا سے میرا موازنہ کیا جاتا۔ میری ساس اور حیدر کی جان ان میں بستی تھی۔ برتن دھوتے دھوتے مجھے اپنا میکہ یاد آ رہا تھا جہاں میرے ابا ہر وقت پر میری تعریف کرتے، ہر بات پر میری تعریف کرتے اور میرے پکائے ہوئے کھانے کو تو سب اگلے دن تک سراہتے۔ لیکن سسرال میں میری لاکھ خدمتوں کے باوجود بھی ساس ہمیشہ میری کمیوں کو ڈھونڈ نکالتی اور پھر 4 لوگوں کے آگے بیان کرنے سے بھی گریز نہ کرتی۔ میری ساس کے بھتیجے کی شادی تھی اور میں استری کے لیے کپڑے نکال رہی تھی، جب ہی میری ساس کمرے میں آئی کہنے لگی شرمین تم آج ساڑی پہننا، کیونکہ نیلوفر بھی ساڑی پہن رہی ہے۔ میں نے پریشان نظروں سے اپنی ساس کو دیکھا کیونکہ ساڑی مجھ سے کبھی بھی طرح سنبھالی نہیں جاتی تھی، مگر میری ساس حکم سنا کر چلی گئی تھی
اور مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ اگر نیلوفر آپا ساڑی پہن رہی ہیں تو مجھے ساڑی پہننے کی کیا ضرورت ہے۔ حیدر دفتر سے گھر لوٹے تو میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے حیدر کو کہا کہ میں ساڑی نہیں پہننا چاہتی۔ لاکھ چھپانے کے باوجود بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساڑی میں کہیں نہ کہیں سے جسم نظر آتا ہے۔ میں سارا وقت پریشان رہتی ہوں۔ حیدر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تم ساڑی نہ ہی پہنو تو اچھا ہے، ساڑی صرف نیلوفر آپا پر ہی جچتی ہے۔ حیدر کی بات سن کر تو مجھے آگ لگ گئی، ورنہ چاہتے ہوئے بھی میں نے 7 گز کا تھان لپیٹ لیا اور گرتی پڑتی شادی میں پہنچ گئی۔ وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ نیلوفر آپا امید سے ہیں۔ وہ ہر کسی کو خوشی خوشی یہ خبر سنا رہی تھی۔ مجھے بھی یہ خبر سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی، لیکن یہ خوشی بس چند لمحوں کی ہی مہمان تھی۔ جیسے ہی سب کو پتا چلا کہ نیلوفر آپا امید سے ہیں، ہر کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ تم کب خوشخبری سناؤ گی؟ کیونکہ ہم دونوں کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی، اس لیے سارے خاندان کی نظریں مجھ پر لگ گئیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں لوگوں کے سوالوں کا کیا جواب دوں۔ نیلوفر آپا کی خوشی بھی میرے لیے مصیبت ثابت ہوئی۔ اگلے ہی دن میری ساس مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور پتہ چلا کہ کچھ مسائل کی وجہ سے میرا علاج ہوگا اور پھر ہی میں ماں بن سکوں گی۔ میری ساس کے لیے تو یہ خبر جیسے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے واپس آ کر انہوں نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا اور میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ حیدر نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر میرے گھر میں نیلوفر آپا بہت اہمیت حاصل کر چکی تھی۔ میری ساس ان کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی۔ ہمارے گھر سے ان کے لیے فروٹ سے لے کر جوس تک ایسے جاتا جیسے ان کے گھر میں کچھ موجود ہی نہ ہو۔ میں خاموشی سے تماشا دیکھنے میں مصروف تھی اور دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ لوگوں کے سوال بڑھ رہے تھے اور میں نے جواب تک دینا چھوڑ دیا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب نیلوفر اپنے ایک بیٹے کو جنم دے چکی اور میری ساس خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ ان کا بچہ چھوٹی سی عمر میں ہی ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ نیلوفر آپا کے شوہر کام پر جاتے ہوئے اسے ہمارے گھر چھوڑ جاتے اور واپسی میں ہی لے کر جاتے۔ نیلوفر آپا سے گھر اور بچہ ایک ساتھ سنبھالے نہیں جاتے تھے، اس لیے وہ اپنے بیٹے علی کو یہاں بھیج دیا کرتی تھیں۔ معصوم سے علی پر مجھے بہت ہی پیار آتا۔ وہ بیچارہ کم عمری سے ہی ماں کی محبت کے لیے ترس گیا تھا۔ میری ساس کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ ایک چھوٹے سے بچے کو سنبھال پاتی، اس لیے علی کی ذمہ داری بھی میرے کاندھوں پر آ گئی۔ جب تک علی ہمارے پاس رہتا، اس کے دودھ، ڈائپر سے لے کر سلانے تک کی تمام ضرورتیں میں دیکھتی۔ ابھی کچھ ہی دنوں میں ہمیں دوبارہ خوشخبری مل گئی۔ نیلوفر آپا ایک دفعہ پھر امید سے ہو گئی تھی اور اب تو وہ علی کو مکمل طور پر میرے ہی حوالے کر چکی تھی۔ میں نے بھی یہ سوچ کر علی کو پالنا شروع کر دیا کہ میری اپنی تو کوئی اولاد تھی ہی نہیں۔ علی کے ساتھ میرا دل بھی بہل جاتا تھا۔ نیلوفر آپا نے علی کو دوبارہ واپس نہ بلایا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر میں ہی رہ گیا۔ میں نے علی کو اپنی سگی اولاد کی طرح رکھا تھا اور شاید یہی بات میرے رب کو پسند آ گئی تھی۔ علی صرف 3 سال کا ہی ہوا تھا کہ جب مجھے بھی خدا نے ایک بیٹی سے نواز دیا۔ میری بیٹی شازیہ کی پیدائش کے بعد بھی میں نے علی کو اپنے پاس ہی رکھا اور ان دونوں کی ایک ساتھ پرورش کرنے لگی۔ آپا کے تو ایک کے بعد ایک 5 بچے ہو گئے تھے اور انہیں تو علی کی ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ وہ علی کو میرے حوالے کر کے مطمئن تھی۔ میری ساس بھی علی کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے علی ہمارے ہی گھر بڑا ہونے لگا۔ میری ساس ہمیشہ کہتی کہ علی بالکل اپنی ماں پر گیا ہے اور نیلوفر کی طرح نیک اور سعادت مند بچہ ہے۔ میں علی کی تربیت بھی بالکل اپنی نیلوفر کی طرح ہی کر رہی ہوں۔ اب تو مجھے ان کی بات سن کر ہنسی ہی آتی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا، دونوں بچوں کی اسکول شروع ہو گئے تھے اور میں اپنی زندگی میں بہت ہی مصروف ہو گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ نیلوفر آپا کے قصے بھی تمام ہو گئے تھے اور اب کوئی بھی میرا اور ان کا موازنہ نہیں کرتا تھا۔ میری بیٹی 15 سال کی ہونے والی تھی اور علی 18 سال کا ہو گیا تھا، لیکن میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو ایسا لگتا جیسے کل کی ہی بات تھی جب میں اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی۔ میری ساس اب بوڑھی ہو چکی تھی اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ سالوں کی محنت کے بعد یہ گھر پوری طرح میرا ہو چکا تھا۔ میں شام کی چائے کا کپ لیے سکون سے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ زندگی بہت ہی پرسکون چل رہی تھی۔
شازیہ بھی میرے سامنے لاؤنج میں بیٹھی کتابوں میں گم تھی۔ میں نے شازیہ سے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ آج کل علی تمہاری پڑھائی میں مدد نہیں کر رہا؟ شازیہ نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی اور گردن نفی میں ہلا دی۔ پچھلے کچھ دنوں سے شازیہ علی سے بات نہیں کر رہی تھی اور میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے علی کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ علی کا رویہ بہت ہی عجیب ہوتا جا رہا ہے، وہ مجھے اب علی اچھا نہیں لگتا، مجھے اس کی مدد کی بھی کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی پڑھ لوں گی۔ شازیہ کی بات سن کر میں ہنس پڑی، کیونکہ اکثر ہی بھائی بہنوں میں ایسے جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ شازیہ کا رویہ بدلتا ہی جا رہا تھا اور اس کے اور علی کے درمیان فاصلے بڑھ گئے تھے۔ پہلے وہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ ہی نظر آتے تھے، لیکن اب جہاں علی موجود ہوتا شازیہ وہاں جانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ شازیہ کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ علی مجھے بہت ہی عزیز تھا، لیکن شازیہ کہنے لگی کہ ماما آپ کو علی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں شازیہ کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں اسے آرام سے سمجھا دوں گی، لیکن وقت نے ایسی کروٹ لی کہ سب کچھ ہی بدل کر رہ گیا۔ شازیہ آئے روز علی کے رویے کی شکایت کرتی اور میں علی کے بجائے اسے ہی سمجھاتی، کیونکہ علی بہت ہی تمیزدار اور سلجھا ہوا بچہ تھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے پل کر جوان ہوا تھا، اس کی تربیت میں نے اور میری ساس نے کی تھی، اس لیے مجھے علی پر کوئی شک نہیں تھا۔ لیکن پھر کچھ ہی دنوں میں میں نے یہ بات محسوس کی کہ علی کا رویہ واقعی کچھ بدل سا گیا ہے۔ وہ ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا اور کچھ نہ کہتا، اس کی نظروں کا انداز بدل گیا تھا۔ مجھے اس کی نظریں چپتی ہوئی سی محسوس ہوتی ہیں۔ علی کو بھلے ہی میں نے پال پوس کر بڑا کیا تھا، لیکن وہ میرے شوہر کا بھانجا تھا اور میرے لیے نامحرم تھا، اس لیے میں نے اس کے سامنے اچھی طرح دوپٹہ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ کالج سے گھر واپس آتا تو سارا وقت باورچی خانے کے دروازے پر کھڑا مجھے کام کرتے دیکھتا رہتا اور مجھے عجیب سی کوفت کا احساس ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا کہ شاید شازیہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، علی اب جوان ہو گیا ہے۔ شازیہ اسے کترانے لگی تھی اور مجھے اس کی فکر ستا رہی تھی۔ باتوں باتوں میں ایک دن یہی بات میں نے حیدر کے سامنے بھی کہہ دی کہ اب علی کو آپا کے حوالے کر دیں، ایک جوان لڑکے کو اپنے گھر میں رکھنا کچھ مناسب نہیں۔ میری بات سن کر حیدر چونک گئے اور کہنے لگے کہ آج اچانک تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا؟ علی کو ہم نے سگے بیٹے کی طرح پالا ہے، پھر بھلا ہم اسے آپا کے حوالے کیوں کریں گے؟ آپا نے تو کبھی پلٹ کر بھی علی کی طرف نہیں دیکھا۔ تم شاید بھول گئی ہو کہ جب ہم بے اولاد تھے تو علی ہی ہمارا سہارا تھا۔ حیدر کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ یہ بات 16 آنے سچ تھی کہ میں شازیہ کی پیدائش سے پہلے میں نے اپنی ممتا کی پیاس علی کے ذریعے ہی بجھائی تھی، لیکن علی کو لے کر میرے دل میں بہت سے وسوسے پیدا ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سگا خون آخر سگا ہی ہوتا ہے، اور علی میرا سگا خون نہیں تھا۔ گرمیوں کی دوپہر تھی اور بچے اپنے کالج سے لوٹ آئے تھے اور اپنے اپنے کمرے میں موجود تھے۔ میں سارے میلے کچیلے کپڑے اٹھائے چھت پر چلی آئی۔ ساری دوپہر کپڑے دھونے کے بعد جب میں نیچے آئی تو پوری طرح گیلی تھی۔ مجھے رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے کپڑے بدل لیتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں کپڑے بدل رہی تھی کہ جب مجھے اچانک ہی کسی کی نظروں کا احساس ہوا۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ کوئی میرے کمرے کی کھڑکی کا پٹ کھول کر مجھے دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے اس طرف دیکھا تو کھڑکی کا پٹ بند ہو گیا۔ یہ کھڑکی ہمارے گھر کے پچھلے باغیچے کی طرف کھلتی تھی۔ میں جلدی جلدی بندر سے چٹکنی لگانا بھول گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی باغیچے کی طرف دوڑ لگائی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں کون موجود ہے جس نے مجھے یوں کپڑے بدلتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ اس وقت گھر میں میرے ساس، علی اور شازیہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ حیدر کے آنے کا وقت ہونے والا تھا، لیکن وہ ابھی تک آئے نہیں تھے۔ جیسے ہی میں باغیچے میں پہنچی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ علی میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس بچے کو میں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے وہ اس طرح میری عزت کو تار تار کر دے گا۔ مجھے دیکھ کر علی کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً وہاں سے جانے لگا تو میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ میرا سارا اعتبار لمحوں میں کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ میں علی سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن علی نے میری محبت کا تماشا بنا دیا تھا۔ شازیہ کا علی سے دور رہنا اور علی کا مجھے ہر وقت دیکھتے رہنا سب کچھ ایسے آپس میں گٹ مٹ ہو رہا تھا۔ میں نے بنا رکے ہی علی کے چہرے پر تھپڑ برسانے شروع کر دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری تربیت میں اتنی کمی کیسے رہ گئی
کہ وہ مجھے ہی برہنہ دیکھنے کے لیے میری کھڑکی تک چلا آیا۔ میں اس کی اس بات سنے بغیر ہی اسے مارتی بھی گھر کے اندر لے آئی۔ حیدر بھی اتنے میں دفتر سے لوٹ آئے تھے اور گھر کے اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میں نے علی کو حیدر کے قدموں میں دھکا دے کر گرایا اور کہا کہ پوچھ لیجئے اپنے بھانجے سے کہ یہ ہمارے گھر کی کھڑکی سے لگ کر کیا کر رہا تھا۔ حیدر کہنے لگے شرمین آرام سے بات کرو، تماشا لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ شازیہ اور میری ساس بھی اپنے کمروں سے نکل آئی تھی اور علی حیدر کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ حیدر نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تو میں نے غصے میں حیدر سے کہا کہ آپ کے لاڈلے بھانجے نے آج بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ کافی دنوں سے آپ کا بھانجا مجھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور آج موقع دیکھ کر وہ ہمارے کمرے کی کھڑکی سے جھانک رہا تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں کپڑے دھو کر نیچے آئی ہوں اور لازمی اب میں اپنے کپڑے تبدیل کروں گی۔ میں نے جیسے اپنی گودوں میں پال پوس کر بڑا کیا، وہ میری عزت خراب کرنا چاہتا ہے۔ میری بات سن کر لاؤنج میں موجود سبھی لوگوں کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ حیدر کہنے لگے شرمین ہوش میں آؤ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے حیدر سے کہا کہ آپ اپنے بھانجے سے کیوں نہیں پوچھ لیتے۔ علی نے حیدر کی طرف دیکھا لیکن علی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ میں نے علی کو مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ میری ساس تو یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی کہ ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ سکتی ہے۔ یقین کرنا تو میرے لیے بھی بہت مشکل تھا، لیکن میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ علی واپس نیلوفر آپا کے گھر چلا گیا تھا اور حیدر میری ساس بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے خاندان والوں کے سامنے بھی علی کا پردہ نہیں رکھا تھا اور سب کو چیخ چیخ کر علی کی بدکرداری کے بارے میں بتایا تھا۔ میری ساس ہمیشہ ہی خاندان والوں کے آگے نیلوفر کی تعریفوں کے پل باندھتی تھی اور میری کمیوں کو بیان کرتی تھی، تو آج میں کیوں ان کے خون کا پردہ رکھتی۔ مجھے تو یہ سوچ کر بھی خوف آ رہا تھا کہ علی شازیہ کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر بیٹھتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے اور ہماری بیٹی کی زندگی برباد ہو جاتی۔ سارا خاندان نیلوفر آپا اور علی پر تھوک رہا تھا۔ اس بات کو ایک ہفتہ ہونے والا تھا اور میری ساس اس پورے ہفتے میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ حیدر بھی مجھ سے نظریں چرانے لگے تھے اور میں نے بھی خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن گھر کے دیر و دیوار میں جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ شازیہ اپنے کمرے میں بند رہتی، پہلے علی تھا تو ان دونوں کے درمیان نوک جھونک جاری رہتی تھی۔ چلتے پھرتے علی شازیہ کو تنگ کرتا اور وہ چیخنے چلانے لگتی، لیکن اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ علی کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ گھر کے چھوٹے بڑے بہت سے کام نپٹا دیا کرتا تھا۔ اب ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی مجھے ہی بازار کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ آج بھی شدید گرمی کے باوجود بھی مجھے سودا لینے کے لیے بازار جانا پڑا۔ حیدر تو صبح کے گئے شام کو لوٹ کر آتے تھے اور اس قدر تھک جاتے کہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ میں تھوڑا سا سودا لے کر آدھے گھنٹے میں بازار سے لوٹ کر آ گئی، کیونکہ مجھے گرمی سے چکر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں شازیہ کو اس کا پسند کا کیک دے دیتی ہوں۔ وہ آج صبح اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی تھی۔ میں اس کی پسندیدہ بیکری سے اس کے لیے کیک اور چاکلیٹس لائی تھی تاکہ وہ پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ کھاتی پیتی رہے۔ جیسے ہی میں شازیہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری بیٹی تو اپنے کمرے میں ایک غیر لڑکے کی باہوں میں موجود تھی۔ شاید شازیہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں بازار سے جلدی لوٹ آؤں گی۔ مجھے دیکھتے ہی شازیہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور وہ لڑکا جو علی کی عمر کا تھا شازیہ کے کمرے کے پچھلے دروازے سے بھاگ نکلا۔ میں نے بے یقینی سے ایک نظر شازیہ پر ڈالی اور پچھلے دروازے سے نکلی۔ باغیچے میں جھانکا لیکن وہ لڑکا تو بجلی کی پھرتی سے پچھلی دیوار پھیلانگ کر گھر سے ہی بھاگ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ وہیں سے آتا جاتا رہا ہو۔ میں چکرا کر اپنی جگہ بیٹھ گئی تھی۔ شازیہ فوراً ہی میرے لیے دوڑ کر پانی کا گلاس لائی تو میں نے زور سے شیشے کے گلاس فرش پر پھینکا اور وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا، بالکل میرے بھروسے کی طرح۔ میں نے شازیہ کو بالوں سے پکڑا اور اسے کہا کہ سچ سچ بتاؤ یہ سب تم کب سے چل رہا ہے، اور یہ لڑکا کون ہے جو بھری دوپہر کو تمہارے کمرے میں موجود تھا؟ شازیہ ڈر کے مارے رونے لگی تھی، لیکن مجھے اس پر بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ لڑکا شازیہ کے ساتھ اس کے کالج میں پڑھتا ہے اور شازیہ اسے بہت پسند کرتی ہے، لیکن علی کو جب یہ بات پتہ چلی تو علی نے شازیہ کو سمجھایا کہ وہ اس لڑکے سے ملاقاتیں نہ بڑھائے، کیونکہ علی کو یقین تھا کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے علی اور شازیہ کے درمیان دوریاں آ گئی تھیں۔ شازیہ کو علی کی روک ٹوک برداشت نہیں ہو رہی تھی اور علی شازیہ کو غلط راستے سے بچانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ بار بار اسے روک رہا تھا
علی نے جب دیکھا کہ شازیہ اس کی بات نہیں مان رہی تو اس نے مجھے یہ بات بتانے کی کوشش کی۔ وہ بار بار یہی بات بتانے کے لیے میرے پاس چلا آتا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شازیہ کے حوالے سے مجھ سے ایسی بات کرتا۔ شازیہ نے پہلے ہی مجھے علی سے اس قدر بدگمان کر دیا تھا کہ میں علی کی نظروں کا غلط مطلب نکالنے لگی، جبکہ وہ تو مجھے شازیہ کی سچائی بتانا چاہتا تھا۔ اس دن دوپہر کو بھی جب میں کپڑے دھو کر نیچے آئی تو وہ لڑکا شازیہ سے ملاقات کر کے پچھلے راستے سے جا رہا تھا۔ جب اس کی نظر کھڑکی سے مجھ پر پڑی، وہ مجھے چپکے سے بے حجاب دیکھنے لگا۔ جتنی دیر میں باغیچے میں پہنچی وہ دیوار پھلانگ کر فرار ہو گیا، لیکن اس سے پہلے علی نے اسے وہاں دیکھ لیا اور وہ اسی کو پکڑنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ میرے پہنچنے پر مجھے وہاں علی نظر آیا تو میں اسے ہی مجرم سمجھ بیٹھی، جبکہ اصل مجرم کوئی اور تھا۔ جب میں نے علی پر الزام لگایا تو وہ شازیہ کی خاطر خاموش ہو گیا، کیونکہ اگر وہ بتاتا کہ وہاں موجود لڑکا شازیہ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو حیدر یقیناً شازیہ کو گھر میں قید کر دیتے اور اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے۔ علی شازیہ کو بدنامی سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے حیدر اور میری ساس کے آگے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی نانی اس بات کا ڈھنڈورا پورے خاندان میں پیٹ دے گی کہ شازیہ گھر میں ہی اپنے عاشق سے ملاقات کرتی ہے، اور مجھے اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں۔ اس سے پہلے کہ میری تربیت پر سوال اٹھتے، علی نے سارے الزام اپنے سر لے لیے اور میری اپنی ہی بیٹی نے سارا سچ چھپا لیا اور علی کو مجرم ثابت ہونے دیا۔ شازیہ کی بتائی ہوئی سچائی سے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں جسے مجرم سمجھ کے سارے جہان میں رسوا کر چکی تھی، وہ تو میری عزت کا رکھوالا نکلا تھا۔ انجانے میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اور اب میں اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ میں اسی وقت نیلوفر آپا کے گھر پہنچ گئی اور علی کے قدموں میں گر گئی۔ علی نے فوراً مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگا، ماما آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ کے لیے میری عزت اور میری جان دونوں ہی قربان ہیں۔ علی میرا خون نہیں تھا، لیکن آج اس نے ثابت کر دیا تھا کہ محبت سے جوڑے گئے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ میں نے حیدر اور اپنی ساس کے آگے بھی خود ہی سارا سچ رکھ دیا تھا۔ میں علی کی مجرم تھی اور مجھے ہر طرح کی سزا قبول تھی، لیکن سب نے ہی مجھے معاف کر کے گلے لگا لیا تھا۔ اب مجھے اور حیدر کو شازیہ کو غلط راستے پر چلنے سے روکنے کی کوشش کرنی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے کہ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ خدائے پیمان۔